بڑے ہی بے دلی سے وہ سبھی اخبار پڑھتے ہیں، بڑے ہی بے دلی سے وہ سبھی اخبار پڑھتے ہیں، صفحہ رنگین ہو تو اسے 2 بار پڑھتے ہیں۔ بڑے ہی نیک ہیں میری گلی میں ایک صاحب، بڑے ہی نیک ہیں میری گلی میں ایک صاحب، وہ فلمیں دیکھ کے آخر میں استغفار پڑھتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، ابھی اس ہفتے کی ہاپوڑ شہر کی جو سب سے غمناک اور سب سے زیادہ پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاپوڑ شہر کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دکھ کا مقام ہے، دکھ کا اور افسوس کا مقام ہے۔ ویسے اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بارے میں صاف طور سے لکھا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فنا اور ختم ہونے والی ہیں، اور اصل ذات جو اصل ذات ہے وہ اللہ کی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ آ رہی ہیں سمجھ میں؟ سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کا جو ادب و احترام اور جو عزت ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم لوگ نہیں کر سکے۔ اب ان کے جانے کے بعد لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے پاس آ کر ان کی برائیاں کرتے تھے، اور ہم ان برائیوں کو برابر کر دیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، تم نماز پڑھتے رہو۔ اب وہ لوگ بھی آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا چلے گئے، من نہیں لگ رہا، یہ ہے وہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب کا جو حق تھا اور جو ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے۔ اس بات کا ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا اور افسوس رہنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علماء کی قدر لوگ ان کے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ علماء جب تک موجود رہتے ہیں کوئی ان کی قدر نہیں کرتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، مگر جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، تب جا کر لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ مگر وہی بات بار بار یاد آتی ہے کہ اب پچھتاوت کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوت کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہے؟ جب ہم زندگی میں ان کا ادب نہیں کر سکے، ان کا حق ادا نہیں کر سکے، تو اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم بڑی بڑی باتیں کریں، اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جو اپنی زبانوں سے ان کی برائیاں کرتے تھے، اگر وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں تو ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا بہت بڑے عالم دین تھے، ہم لوگ ان کی قدر نہیں کر سکے، اس چیز کا ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا اور افسوس رہنا چاہیے۔ اور ہمیں جو لوگ ان کی برائیاں کرتے تھے، جو لوگ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی مخالفت کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت مولانا اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ہم نے جو ان کی چغلیاں کی ہیں، جو ان کی مخالفتیں کی ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہم نے کہی ہیں، وہ تمام باتیں اللہ کے یہاں وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کو ثواب پہنچانا چاہیے، اور اللہ کے دربار میں معافی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم سے واقعی بہت بڑی غلطیاں حضرت کی شان میں ہوئی ہیں۔ اور آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، جو آج کل وقت چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کو دیکھ کر ان علماء کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں۔ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ نہیں باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آج کل جو ماحول چل رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری
خبریں سننے کو مل رہی ہیں، دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں، مسلمان بہن بیٹیاں غیر مسلموں کا مذہب اختیار کر رہی ہیں اور ان کی کوکھ میں غیروں کے بچے پل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے علماء اب سے بہت پہلے ان باتوں کو کہہ چکے، بہت پہلے سمجھا چکے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، لیکن ہم نے علماء کی بات کو نہیں سنا۔ ہم نے علماء کو دقیانوس کہہ کر، ہم نے علماء کو 1400 سال پرانی تعلیمات کا آدمی کہہ کر ہم نے علماء کی باتوں کو نہیں سنا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، نئے زمانے کی باتوں سے یہ لوگ بے خبر ہیں، ایسا ہم نے علماء کو کہا۔ اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ علماء 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، نئے زمانے کی ترقیوں سے علماء بے خبر ہیں، ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ 1400 سال پرانی تعلیمات کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ آج لوگ علماء کو مشورے دے رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہماری بہن بیٹیوں کو بچائیے، لوگ علماء کو مشورے دے رہے ہیں، لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں مہم چلائیے۔ علماء کی جماعتوں کو، جمعیت علماء کو اور جو دوسری تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اندر اس بارے میں جاگرکتا پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کریں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ ان کی بہن بیٹیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، ان کی بہن بیٹیاں غیروں کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں آج لوگ علماء سے کہہ رہے ہیں، اور جب علماء نے سمجھایا تھا تو علماء کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن اب جو وقت چل رہا ہے، اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب علماء امت سے کٹ کر الگ بیٹھ چکے ہیں۔ زیادہ تر علماء کا طبقہ امت سے بدظن ہو چکا ہے، امت سے دور ہو چکا ہے۔ اور یہ باتیں میں وہ بتلا رہا ہوں جو اندر کی باتیں ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں تقریباً 3-4 دن کے سفر پر گیا تھا، تو میری عادت یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے بڑے علماء سے ضرور ملاقات کرتا ہوں۔ تو میں سکندر آباد گیا، وہاں کے جو شہر قاضی ہیں ان سے جا کر میں نے ملاقات کی، تو وہ میرے استاد محترم بھی ہیں۔ میں نے جا کر ان سے ملاقات کی تو حضرت یہ کہنے لگے کہ مولوی خالد صاحب اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری عمر بہت کم رہ گئی ہے، اب مجھے اپنی زندگی اس دنیا میں من نہیں لگتا، اب مجھے اپنی زندگی بہت کم لگتی ہے۔ تو ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے ان کا جوانی کا دور تقریباً 4-5 سال کا دیکھا ہے، اور تقریباً 2005 سے اب تک ان سے میرے تعلقات ہیں۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، تو میں ان سے ملنے جب بھی جاتا ہوں تو ان سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ ان سے یہ باتیں سننے کو ملی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم زندہ رہو، مجھ سے یہ کہا اگر تم زندہ رہو تو دیکھنا کہ ہندوستان بخارا اور سمرقند جیسے حالات کا شکار ہوگا۔ جو حالات بخارا اور سمرقند میں ہوئے کہ سارے مدرسوں پر تالے لگ گئے، مسلم تنظیموں کو پابند کر دیا گیا، مسلمانوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا گیا، مسلمان اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئے، جو علماء تھے ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ جان بچا کر نکل گئے۔ یہی حالات اے مولوی خالد اگر تم زندہ رہے تو 2-4 سالوں میں دیکھ لینا، ہندوستان کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ یہ باتیں ہمارے علماء اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اب اس امت کے سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اس امت کے اندر سدھار پیدا ہوگا اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور اے مولوی خالد میری بات یاد رکھنا، ہماری تو زندگی جیسے کٹ گئی، ہم نے تو اپنا ایمان جتنا بچانا تھا بچا لیا، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے علماء کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ ہماری جو نسل ہے، جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، یہ مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ جو حالات تھے ہم نے
سب دیکھ لیے، کچھ زندگی ہماری کٹ گئی اور کچھ کٹ جائے گی، اور جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑی عمر والے ہیں، وہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں تو مرنا ہے، تو ہم ایمان کی حالت میں ہی مریں گے، لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کے ایمان کی ہمیں فکر کرنی ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ ہمارے علماء کا درد ہے، یہ ہمارے علماء اپنی زبانوں سے امت تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر لو۔ اگر آنے والی نسلوں کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہمارے گھروں کے اندر غیر مسلموں کے بچے پیدا ہوں گے، ہماری بیٹیوں کی کوکھ سے غیر مسلم بچے جنم لے رہے ہیں اور جنم لیں گے، اور ہم چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ ایسا ہو رہا ہے اس ملک بھارت کے اندر، اور ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو صرف موبائل تک ہی محدود رکھتے ہیں کہ اس کو آگے فارورڈ کرو، ہماری بہن بیٹیوں کو بچاؤ، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ بس ایک مرتبہ لائک کر دیا یا سبسکرائب کر دیا، بس ہو گیا، بہن بیٹیوں کی حفاظت ہو گئی۔ بس کسی چیز کو آگے شیئر کر دیا، بہن بیٹیوں کی حفاظت ہو گئی۔ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو بس اپنے علماء پر نگاہ رکھنی ہے، ہمیں تو بس اپنے علماء کی مخالفت کرنی ہے، اور پھر دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کی تعریفوں کے جھوٹے پل باندھنے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب کے لیے اپنی جھوٹی زبان سے ان کی جو تعریف ہے، تعریف تو سچی ہے لیکن زبانیں ہماری جھوٹی ہیں۔ اب تک تو ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو بڑے بڑے عالموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی تقریباً ان کے انتقال کے بعد کسی صاحب نے مجھ سے یہ بتلایا کہ ایک دن حضرت جمعہ پڑھانے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے، تو ایک صاحب نے یہ کہا آپس میں چپ چاپ کہ میں نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن یہ مانتا نہیں ہے۔ میں نے جس صاحب نے مجھے یہ بات بتلائی، میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تمہاری برابر میں تمہاری جگہ میں بیٹھا ہوا ہوتا تو وہیں پر جمعے کی نماز میں اس کا جلوس میں نکالتا۔ اگر تمہاری جگہ اس مقتدی کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کا جلوس میں نکالتا، میں بتلاتا کہ حضرت مولانا کتنی بڑی شخصیت ہیں، اور تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو ان کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کھڑا بھی ہو سکے، اتنی بھی تیری اوقات نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں، اور زبان درازی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ان کا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، ان کی بہن بیٹیاں ان کے قبضے میں نہیں ہیں، لیکن بکواس کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو ہمارے علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم ان کی زبانوں کو کاٹ لیں اگر ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم ان کی گردنوں کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہو۔ ہم علماء کے خلاف زبان درازی برداشت نہیں کر سکتے، سیدھی سیدھی بات یاد رکھنا۔ اس لیے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، جو میرے سامنے علماء کی برائی کرتا ہے میں اس کو ایسے جھاڑتا ہوں کہ وہ مجھ سے واسطہ ختم کر لیتا ہے، مجھ سے ایسے کر لیتا ہے، بول چال بالکل بند کر لیتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں دفان ہو جا، تو مجھ سے اگر بولنا ہے تو بول، لیکن علماء کی برائی میں برداشت نہیں کروں گا، علماء کی برائی میرے سامنے کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مولوی صاحب کے سامنے ان کی برائی کر دو، یہ مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، لیکن ہم وہ مولوی نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کسی بھی مولوی کی برائی کرو تو کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا، کیونکہ میں وقتی طور پر ہنسی میں باتوں کو ٹال دیتا ہوں، لیکن اندر سے من بہت دکھتا ہے جب کوئی شخص کسی عالم کی برائی میرے سامنے آ کر کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عالم کی برائی کرنے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھو کہ تمہاری بہن بیٹیاں کیا گل کھلا رہی ہیں۔ جو لوگ علماء کی برائیاں کرتے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جو آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، ہماری مسلمان بیٹیاں منڈپ میں شادیاں کر رہی ہیں، پھیرے لے رہی ہیں، ہماری مسلمان بیٹیاں جو کچھ بھی کر رہی ہیں، ان کے جو باپ ہیں، آپ یاد رکھنا میں کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہتا، ان کے جو باپ ہیں وہ علماء کے اور مذہب اسلام کے پکے مخالف ہیں۔
اس لیے ان کی بہن بیٹیاں غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہیں، لیکن اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اب بھی اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم جو اپنی بہن بیٹیوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں اور کالج میں پڑھاتے ہیں تو مذہب اسلام منع نہیں کرتا، آپ کہیں بھی پڑھاؤ، کہیں بھی بھیجو، لیکن سب سے پہلے ان کے اندر مذہب اسلام کی تعلیمات کو ان کے اندر داخل کرو، اس کے بعد کہیں بھی بھیج سکتے ہو۔ علامہ اقبال مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد۔ یعنی میری ایک بات ضرور یاد رکھنا، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ مین چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ بہت سے لوگ مجمع میں سے کچھ دن پہلے کسی صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ ہمیں یہ بتلایا جائے کہ دنیا کے اندر برے علماء کتنے پرسنٹ ہیں۔ میں سوالوں کو ہنسی میں ٹال دیتا ہوں، لیکن علماء کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنے سے پہلے یہ بات بھی سوچئے کہ آپ کو ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے کھلے مجمع میں۔ اس لیے اس طرح کے سوال علماء کے بارے میں اور دین کے بارے میں نہ کریں کہ جس سے علماء کی یا مذہب اسلام کی توہین ہوتی ہو۔ جب سے حضرت مولانا کا انتقال ہوا ہے، آپ یقین کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کی سب سے مین جگہ پر بیٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرا من نہیں لگ رہا، خدا کی قسم دنیا کے اندر من نہیں لگ رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہو۔ کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، ان باتوں کو وہ سمجھیں گے جن کا علماء سے روحانی تعلق ہو، دلی تعلق ہو، لیکن جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، جن کا کام ہی علماء کو گالی دینا ہو، جن کا کام ہی یہ ہو کہ یہ کتنا ہی بڑا عالم ہو لیکن ہے تو ہماری مسجد کا امام، ہے تو ہمارا نوکر، ہے تو ہمارا ملازم، اسے تنخواہ ہم ہی تو دیتے ہیں، ہمارا نوکر ہے یہ، جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو، آپ یقین کرنا ان کی نسلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ دین کو اٹھا لے گا۔ جو علماء کی بے عزتی کریں گے، علماء کو ذلیل کریں گے، مذہب اسلام کی توہین کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے دین کو مٹا دے گا۔ اور جو علماء کی عزت کریں گے، علماء کا ادب کریں گے، علماء کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی اور ان کی نسلوں کے اندر بھی دین اور دین کے داعی پیدا کرے گا۔ اس لیے ہم علماء کی اور مذہب اسلام کی توہین نہ کریں، بلکہ علماء کی بھی عزت کریں، اور علماء جو دین کے وارثین ہیں، جو ان کے سینوں میں دین ہے، جو علم ہے، ہم اس کی بھی عزت کریں۔ اللہ کے واسطے لہجہ بڑا سخت ہے اور کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن نکل کچھ اور رہا ہے۔ میں نے کوئی اور حدیث دیکھی تھی، حضرت مولانا کا ذکر مجھے شروع میں صرف 2 منٹ کرنا تھا، سچی بات ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن جو دل کے اندر درد ہے حضرت والا کے لیے، اس کی وجہ سے جو میں حدیث دیکھ کر آیا تھا وہ تو میں بھول گیا، اور حضرت والا کے لیے جو الفاظ میری زبان سے نکلے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن پھر بھی نرم لہجے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء کے مخالف کو میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ جو علماء کی یہاں برائی کرے گا، میرے سامنے برائی کرے گا، یا علماء کے بارے میں کچھ کہے گا، چاہے وہ ہمارے وہ علماء ہوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا وہ علماء ہوں کہ جو زندہ ہیں، جو ان کی برائی کرے گا، میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لیے علماء کے بارے میں میرے سامنے کچھ بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ آپ کو ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں پر علماء کے مخالفین بیٹھے ہیں، جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، جو علماء کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نوکر ہے، وہ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں اللہ کے واسطے۔ لہجہ سخت ہے لیکن دل کے اندر ہمدردی بھری ہوئی ہے آپ کے لیے، اس لیے آپ سے ہمدردی کے طور پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھو ہمارا یہ جو علماء ہیں
وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا اور اپنی جو نسلیں ہیں ان کا فکر کیجئے، اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، ورنہ ہماری نسلوں کے اندر عالم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔